سلیمان علیہ السلام اپنی دعا کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل فرما دیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ان سے بڑا صالح شخص کون تھا، کیونکہ یہ تو نبی تھے اور نبی کے ساتھ تو کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا، یہی صرف ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی نبی ہو۔ تو گویا کہ خود اس مقام پہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ صالحین میں سے ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہمارے ذہن میں جو آتی ہے وہ کیا ہے، وہ عاجزی، کہ جس درخت پر جتنا پھل لگتا جاتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جیسی بادشاہت دی ہے، جیسا مقام دیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی اتنی عاجزی اختیار کرنا۔ پھر بڑی اہم بات یہ ہے، جو ہم قرآن پاک میں کیٹیگری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، پھر صدیق آتے ہیں، پھر شہید آتے ہیں، اور پھر صالحین آتے ہیں۔ اور آپ سب سے اعلیٰ مقام پہ ہونے کے باوجود جو ہیں وہ صالحین میں شامل ہونے کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بہت غور طلب ہے کہ خود نبی کے مقام پہ ہونے کے باوجود جو ہیں وہ عبادی کا صالحین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو صالحین بندے ہیں مجھے اس میں شامل کر دیں۔ جس انسان کے پاس اتنی اعلیٰ درجے کی بادشاہت ہو اور اس کے پاس روحانیت جیسا مقام یعنی کہ نبی ہونا بھی ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی عاجزی کا اظہار کریں کہ آپ کے جو دوسرے عبادی کا صالحین ہیں مجھے ان میں شامل کر دیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ انہیں مجھ سے ملا دیں، میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ سارے نیک لوگ جو ہیں وہ میرے آس پاس اکٹھے ہو جائیں، مگر آپ فرمانے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے جو ہے مجھے ان میں شامل فرما دیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بھی رحمتی کا لفظ جو ہے یہ بڑا خاص معنی دے رہا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے پاس نبی کا مقام بھی ہے، میرے پاس بادشاہت بھی ایسی ہے، تو میری کمپنی بھی ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور جو اعلیٰ اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو اسپرچول لحاظ سے بہت اعلیٰ ہیں ان سب لوگوں کی جو ہے میرے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، مگر کہا نہیں اللہ تعالیٰ صرف آپ اپنی رحمت سے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میری کوئی بادشاہت نہیں ہے، آپ کی رحمت ہو تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ عبادی کا صالحین نیک لوگوں کی صحبت کا سوال کیا گیا ہے، تو اچھے لوگوں کی صحبت مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس بادشاہت بھی ہے، مال بھی ہے، مقام بھی ہے، مگر ایسا کوئی دوست نہیں ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، جو آپ کی غلطی کو آپ کے منہ پہ بتا دے، جو آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ غداری نہ کرے، جو آپ کو صحیح حقیقت دکھائے، تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دیکھو کہ تم دوست کس کو بنا رہے ہو، اس سے کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے فیصلے جو ہوتے ہیں، چاہے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہو، کالج سلیکٹ کرنا ہو، یا کسی ملک میں رہنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہماری سہیلی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ جو کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے تو وہ نیکوں کی بستی کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہا تھا، اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی تھی، مگر جنت والے فرشتے اس کو لینے کے لیے آگے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ایک تو وہ توبہ کی نیت سے چل رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ تو ابھی ملا بھی نہیں تھا، لیکن ادھورے سفر پہ بھی جو ہے اللہ پاک نے اس کی اس نیک نیت کو قبول کیا۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ چاہے دنیا میں ملے، چاہے قبر میں ملے، چاہے حشر میں ملے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت بھی دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کی فہرست میں جو ہے وہ نیک اور صالحین لوگوں کو بھی شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔